ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، 2 یا 3 یا 4 یا 2 3 4۔ اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جمہور علماء نے لکھا کہ ایک شخص کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے حرم میں رکھنا جائز نہیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت سے بصراحت یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا اس پر علماء کا اجماع ہے۔ غلیان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو۔ مزید صحابہ کے واقعات ابن کثیر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رافضی شیعہ اور بعض دوسرے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ شادیاں 4 سے زائد بھی جائز ہیں، مگر یہ لغت اور سنت سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ یتیم لڑکیوں کے سرپرست، ان دونوں ناانصافیوں سے ان کو روکا گیا، جیسے پیچھے ہم نے بات کی، اور فرمایا کہ اگر تم صاحب جمال لڑکی کا اتنا مہر ادا کر سکو جتنا باہر سے مل سکتا ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، ورنہ اور تھوڑی عورتیں ہیں ان میں سے اپنے حسب پسند 4 تک بیویاں کر سکتے ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں مساوات کا لحاظ رکھو، اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرو۔ ہمارے یہاں یہ یاد ہے کہ 4 کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، اجازت ہے، کر سکتی ہیں، لیکن اس سے آگے کہ اگر تم عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، اس پہ آگے آ کے بات کریں گے، تو پھر ایک ہی سے نباہ کرو، اگلی آیت کو کوٹ نہیں کیا جاتا۔ یا پھر ان کنیزوں پر جو تمہارے ملک میں ہے۔ اب ہم حدیث میں ان احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غلیان بن سلمہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ان میں سے کوئی سی 4 پسند کر لو، باقی چھوڑ دو۔ اب ہمارے یہاں خواتین کو بڑا اس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلام نے آ کے آپ پہ ظلم نہیں کیا، آپ کے لیے آسانیاں کی، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے 10 15 20 تک حرم میں عورتیں رکھی جاتی تھیں، تو کیا انصاف کر سکتے ہوں گے آپ بتائیں۔ اور اس کے بعد اسلام جب آیا تو اللہ نے مسلمانوں کو 4 پہ پابند کیا، جو ان کے لیے بڑا ہی مشکل کام تھا۔ تو صحابہ جیسے کہ حضرت عمر کا بھی ہمیں پتہ چلتا رضی اللہ عنہ کا کہ ان کے نکاح میں 4 تھیں یا 6 کی روایت ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 کو رکھو اور باقی کو چھوڑو۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آ کے ایک لمٹ رکھی، ان لمیٹڈ سے مسلمانوں کو روکا، اور ایک لمٹ رکھ دی، وہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لازماً ضروری اور فرض کے زمرے میں آتا ہے کہ تم 4 عورتوں سے شادی کرو۔ کہا کہ تم 2 دوسری کر سکتے ہو، تیسری کر سکتے ہو، چوتھی بھی کر سکتے ہو، بیک وقت 4 نکاح میں بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اگر تم عدل اور انصاف نہیں کر سکتے، یعنی برابری نہیں کر سکتے ہر معاملے میں، تو پھر ایک ہی کو رکھنا ہے، کیونکہ جو مرد برابری نہیں کرے گا اس کے بارے میں سخت وعید ہے اور سخت آگے اس کے لیے عذاب ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ نکلتا اسے اپنے ہمراہ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری 1 دن و 1 رات مقرر کرتے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ آپ کے ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں،
جو کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، لہذا جتنے نکاح آپ کے ہو چکے تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال اور جائز قرار دیے گئے اور آپ ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اسلام میں تعداد ازواج کی کوئی حد نہیں، اور قرآن میں جو 2 2 3 3 4 4 کے الفاظ آئے ہیں یہ بطور محاورہ زبان ہے، یعنی 2 2 کی بھی اجازت ہے، 3 3 کی بھی اور 4 4 کی بھی، اور اسی طرح 5 5 6 6 کی بھی اور 7 7۔ یہ استدلال 2 وجہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ اگر اجازت عام ہی مقصود ہوتی تو صرف ما طاب لکم من النساء کہہ دینا ہی کافی تھا، 4 تک تعین کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، اور دوسری یہ کہ سنت نے 4 تک حد کی تعین کر دی تو پھر اس کے بعد کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی دوسری بات کرے، جیسا کہ اوپر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو وہ تھے جو افراد کی طرف گئے اور کچھ لوگ تفرید کی طرف چلے گئے کہ عام اصول یہی ہے کہ صرف ایک عورت سے شادی کی جائے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو بھی کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرو تو تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ کوئی آیت نمبر 3 میں تعداد ازواج کی جو مشروط اجازت دی گئی وہ اس آیت کی روح سے یکساں ختم کر دی گئی، لہٰذا اصل یہی ہے کہ بیوی ایک ہی ہونی چاہیے۔ اس کی تفسیر میں ہم اس وقت دیکھیں گے کہ وہاں جو بات ہو رہی تھی کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے وہ کس معاملے میں ہے۔ بہرحال نظریہ یک زوجگی کی دلیل اور اس کا رد دیکھتی ہے۔ یہ استدلال اس لحاظ سے غلط ہے کہ اس صورت کی آیت نمبر 129 میں آگے یوں مذکور ہے، لہٰذا اتنا تو کرو کہ بلکہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکا چھوڑ دو۔ اور جن باتوں کی طرف عدم انصاف کا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ایک بیوی جو جوان ہے اور دوسری بوڑھی، یا ایک خوبصورت ہے اور دوسری عام شکل صورت کی یا قبول صورت، ایک کنواری ہے اور دوسری کوئی بیوہ سے آپ نکاح کرتی ہے یا طلاق یافتہ سے، یا ایک خوش مزاج ہے اور دوسری تلخ مزاج یا بد مزاج ہے، یا ایک ذہین ہے اور معاملہ فہم ہے اور دوسری بالکل جاہل اور کن ذہن ہے۔ اب یہ تو واضح بات ہے کہ اگرچہ ان صفات میں بیوی کا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہ بات خامند کے میلان یا عدم میلان کا سبب ضرور بن جاتی ہے، اور یہ فطری امر اسی قسم کی ناانصافی کا یہاں ذکر ہے، چونکہ اس قسم کے میلان یا عدم میلان میں انسان کا کچھ اپنا اختیار تو نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے امور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت اور پکڑ نہیں۔ یہ خامند سے انصاف کا مطالبہ صرف ان باتوں میں ہے جو اس کے اختیار میں ہے، جیسے نان نفقہ، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا اور باری مقرر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کون نہیں جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کنواری تھی، ناعمر تھی، ذہین تھی اور خوش شکل تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ جن باتوں میں مجھے اختیار ہے ان میں سب بیویوں میں یکساں سلوک کرتا ہوں، اور جو باتیں میرے اختیار میں نہیں ہیں تو وہ مجھے اس میں معاف فرما دے۔ تفریق کی طرف جانے والے لوگ دراصل تہذیب مغرب سے سخت مرغوب ہیں، جن کے یہاں صرف ایک ہی بیوی کی اجازت ہے۔ آج کل اس طبقے کی نمائندگی غلام احمد پرویز صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس آیت میں یتامہ کا لفظ دیکھ کر تعداد ازواج کی اجازت کو ہنگامی آلات اور جنگ سے متعلق کر دیا۔ چنانچہ طاہرہ کے نام خطوط کے صفحہ نمبر 315 میں فرماتے ہیں مطلب صاف ہے کہ اگر کسی ہنگامی حالت مثلا جنگ کے بعد جب جوان مرد بڑی تعداد میں ضائع ہو چکے اور ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ معاشرے میں یتیم بچے اور لاوارث جوان عورتیں شوہر کے بغیر رہ جائیں تو اس کا کیا علاج کیا جائے۔ اس ہنگامی صورت حال سے نپٹنے کے لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ ایک بیوی کے قانون میں عارضی طور پر لچک پیدا کر دی جائے۔ پھر آگے چل کر فن کی ہوں ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ان میں سے ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، اس طرح انہیں اور بیویوں کی صورت میں ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی خامند کے اندر جذب کر لو، یہی ان سے منصفانہ سلوک ہے۔ یہ مسئلہ اگر 2 بیویاں کرنے سے حل ہو جائے تو دور کر لو، اور اگر 3 سے ہو جائے تو 3 سے، اور 4 سے ہو جائے تو 4۔ یہ تو رہا اجتماعی فیصلہ، یا پڑھ سکتے ہیں طاہرہ کے نام
خطوط صفحہ نمبر 316 میں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہنگامی حالات اور جنگ کی قید کہاں سے گئی؟ کیا ہنگامی حالات یا جنگ کے بغیر کسی معاشرے میں یتیموں کا وجود ناممکن ہے، یا قرآن کے کسی لفظ سے ہنگامی حالات یا جنگ کا اشارہ تک بھی ملتا ہے؟